كل نفس مني صار يشرفني، كل نفس مني صار يشرفني، من صدر تعالى يمدح طه. ہم انشاءاللہ مومنین نے چونکہ تقاضا بھی کیا ان کو بھی انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. اور آج کے اعمال کے حوالے سے 4 رکعت نماز ہے جو 2 رکعت نماز آپ نے کر کے پڑھنی ہے. اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 25 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کریں اور 2 رکعت نماز پڑھے جیسے رجب اور شعبان کی 13ویں شب میں جس طرح سے پڑھتے ہیں. یعنی وہ کس طرح پڑھی جاتی ہے کہ سورۃ الحمد جب آپ پڑھنے لگتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین تک جب پہنچتے ہیں تو اس کو آپ نے 100 دفعہ تکرار کرنا ہے. ہم سیم اسی طرح سے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے، تو وہ 2 رکعت اسی طرح ہے جس طرح آپ مسجد جمکران میں جا کر ہدیہ امام زمان پڑھتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہے. جو 13ویں کے اعمال ہیں 13ویں شعبان کے وہ بھی اسی طرح ہے، 15 شعبان کے بھی اسی طرح ہے، اور 13 رجب کی شب کی 2 رکعت جو ہے ہدیہ معصومین علیہ السلام وہ بھی اسی طرح سے، اور آج کے اعمال میں سے 2 رکعت ہے وہ بھی اسی طرح سے، اور 4 رکعت نوافل ہے 2 رکعت کر کے جو ہم نے آپ کو طریقہ پیچھے ذکر کیا ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ حمد کے بعد 25 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرو اور استغفار پڑھنا. اور استغفار کی تسبیح کے بعد تشہد کے بعد جو ہے وہ انسان خداوند متعال سے مناجات کرے. مناجات میں جس میں صحیفہ سجادیہ میں بھی کافی ساری دعائیں ہیں، یا جس میں آپ دعائے توسل اگر زیادہ بھی وقت طلباء علماء کے پاس یا یہاں کے وقت اور ماحول کے مطابق بھی نہ ہو، یا مومنین کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں، وہاں پر جیسے دعائے توسل ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت کو جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، یا مناجات محمد و آل محمد جو ہیں وہ صحیفہ سجادیہ میں صحیفہ کاملہ میں جو ہے وہ موجود ہے. وہاں پر مناجات محمد و آل محمد، مناجات سرکار زین العابدین علیہ السلام، مناجات امام رضا علیہ السلام، مناجات امام جواد علیہ السلام وہاں پر موجود ہے، جن کو بے ترتیب جو ہے وہاں پہ اس کو ذکر کیا گیا اور درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو ادا کرنا چاہیے. اور اس طرح سے اس سے ہٹ کے جو ہے یہاں پر 19ویں کی شب کے بھی مختصراً اور اجتماعی اعمال جو ہے میں بیان کر دیتا ہوں کہ یہ شب قدر جو ہے وہ انشاءاللہ شب قدر کے موضوع سے بھی انشاءاللہ ہم اس کی فضیلت کے حوالے سے الگ انشاءاللہ ٹاپک پہ جو ہے وہ بحث کریں گے انشاءاللہ. لیکن اجتماعی اعمال کے حوالے سے کہتے ہیں کہ شب قدر ایسی عظیم رات ہے کہ عام راتوں میں اس کی فضیلت جو ہے وہ عام رات اس رات کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اس رات کا عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے. اور اسی رات تقدیر بنتی ہے، انسان کی موت و حیات، رزق، تکلیفیں، پریشانیاں، خوشیاں، غمیاں، انسان کے زندگی کے وہ تمام معاملات یہاں اس رات کو لکھے جاتے ہیں. اور روح کے جو ملائکہ میں سب سے زیادہ عظیم ہے وہ اسی رات پروردگار کے حکم سے فرشتوں کے ہمراہ زمین پر نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ ملائکہ امام العصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر کسی کے مقدر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی تفصیل حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے اوپر سرکار امام زمان علیہ السلام کی مہر ثبت ہوتی ہے. اور شب قدر کے اعمال کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں، ایک اعمال مشترکہ اور اعمال مخصوصہ. اعمال مشترکہ وہ ہے جو تینوں شب قدر میں بجا لائے جاتے ہیں. اعمال مخصوصہ وہ ہیں جو ہر ایک رات کے ساتھ مخصوص یعنی الگ الگ ہر رات کے الگ الگ اعمال ہیں. اور کچھ ہیں جو اجتماعی اور مشترکہ اعمال ہیں جو تینوں شبوں میں مثلا 19، 21، 23، 27 کی شبوں میں مشترکہ جو ہے وہ اعمال بجا لائے جاتے ہیں. اور اسی طرح ان کے جو مشترکہ اعمال ہیں ان میں سے علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غسل کرنا اور غروب آفتاب کے نزدیک غسل کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اور نماز مغرب اسی غسل کے ساتھ ادا کی جائے، کہ اس غسل کو توڑا نہ جائے، ضائع نہ کیا جائے یا ختم نہ کیا جائے، اسی غسل کے ساتھ نماز کو ادا کر لینا چاہیے. اور آگے کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز بجا لائے جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھے اور بعد از نماز 70 مرتبہ کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی تلاوت کر سکتا ہے. اور رسول خدا سے مروی ہے کہ ابھی وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہ ہوگا جو یہ عمل انجام دے گا، ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھا ہی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے ماں باپ کے تمام گناہ کو گزشتہ کو معاف کر دے گا. ٹھیک ہے جی. اور قرآن کریم کو کھول کر اپنے سامنے رکھے اور اس کے بعد کہے اللہم انی اسألک بکتابک الی آخر جو دعا ہے اس کو تلاوت کیجیے. اور اس کے بعد چاہے جو اس کی حاجت ہو اس کو طلب کرے اور دعا مانگے اور خداوند متعال سے اپنی مغفرت طلب کرے. اور اس کے بعد قرآن پاک کو اپنے سر پر رکھے اور کہے اللہم بحق ھذا القرآن. اور اس کے بعد جو اعمال ہیں بے کا یا اللہ الی آخر جو ان کو انجام دیا جاتا ہے جو تمام کو اور مومنین کو اور آپ لوگوں کو پتہ
ہے. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے. اور روایت میں ہے کہ شب قدر میں 7ویں آسمان پر عرش کے نزدیک ایک منادی ندا دیتا ہے, آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ حق تعالی نے ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیے ہیں جو زیارت امام حسین کے لیے آیا ہے. یعنی اس شب قدر کی رات کو جو بندہ بھی زیارت امام حسین کرے اس کی فضیلت واقع کافی متعدد روایات, انشاءاللہ کبھی ٹاپک موضوع آیا تو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ 13 کی شب, 15 کی شب شعبان کی, اور رجب کی, اور اسی طرح سے 13 رمضان کی, 15 رمضان کی, 19 کی, 21 کی تاک جتنی بھی راتیں ان میں سے زیارت امام حسین کرنا بہت انتہائی فضیلت کا باعث ہے. اور اسی طرح یہاں پہ بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ شب بیداری بھی کی جائے اس میں اور ان راتوں میں جاگتا رہے. روایت میں ہے کہ جو شخص شب قدر میں جاگتا رہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے, اگرچہ وہ آسمانوں کے ستاروں, پہاڑوں کی جسامت اور دریاؤں کے پانی جتنے بھی ہوں تب بھی وہ معاف کر دیے جائیں گے. اور آگے کہتے ہیں آخری کے 100 رکعت نماز بجا لے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کا پڑھنا افضل ہے, فضیلت رکھتا ہے کہ جناب کیا کیا جائے, سورہ توحید کو جو ہے وہ تلاوت کیا جائے اور شب قدر کی راتوں میں جو ہے وہ دعاؤں اور مناجات کو پڑھا جائے. اور انشاءاللہ احکام کے مسائل کو مختصراً انشاءاللہ بیان کر کے آپ لوگوں کی زحمت کو تمام کرتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت. تو طلباء